السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال ہے جی، کیا فارمی مرغی حرام ہے؟ حلال و حرام کو ایک طرف رہنے دیں، فارمی مرغی صحت کے لیے تباہ کن ہے۔ جب سے یہ دو تحفے ہمیں ملے ہیں، پہلا بناسپتی گھی اور آئل، اور دوسرا یہ فارمی چکن برائلر، تب سے آپ نے کوئی کھاڑا آباد دیکھا؟ پہلوان ختم ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں تحفے ہی ہمیں اسی لیے دیے گئے ہیں کہ یہ بیماریوں کا گڑھ ہیں۔ میں ایک ذاتی واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، پرانی بات ہے، غالباً 2003 یا 4 کی۔ مجھے سیالکوٹ سے کچھ فاصلے پر سرحدی علاقے میں دعوت دی گئی، جی آپ نے یہاں آ کے سالانہ کانفرنس ہے تو درس دینا ہے۔ تو میں نے کہا جی میں آ جاؤں گا۔ کہنے لگے جی ہماری خواہش ہے کہ آپ کھانا ہمارے پاس کھائیں۔ میں نے کہا جی میں معذرت چاہوں گا۔ کہنے لگے جی کیوں؟ میں نے کہا جی اس کی دو بڑی وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میرا گھر آپ کی اس بستی سے آدھا نہیں تو پون گھنٹے کے فاصلے پر ہوگا، گھنٹہ لگ جائے گا۔ تو میں یا تو گھر سے کھا کر آ جاؤں گا یا واپس گھر آ کے کھا لوں گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں اپنے مینیو کا پابند ہوں، میرا کھانا پینا پرہیزی ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے جی آپ پرہیزی بتا دیں۔ خیر میں نے انہیں مہنگی چیزیں بھی بتائیں، سستی بھی بتائیں، ان میں دیسی مرغا بھی تھا۔ کہنے لگے جی آپ تشریف لے آئیں۔ میں چلا گیا تو میرے میزبان ایک بزرگ تھے، شہید کے والد محترم۔ مجھے کہنے لگے گمن صاحب اگر برا محسوس نہ کریں تو ایک ذاتی نوعیت کا سوال کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا جی کیجئے۔ کہنے لگے آپ برائلر کیوں نہیں کھاتے؟ میں نے کہا جی اب میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو؟ کہنے لگے جی کیجئے۔ میں نے کہا یہ دیسی مرغا آپ نے کہاں سے خریدا؟ کہنے لگے ہمسایوں سے۔ میں نے کہا جی کتنے میں خریدا؟ کہنے لگے جی 300 روپے میں۔ یاد رہے آج سے 20-22 سال پہلے 300 روپے میں دیسی مرغا دیہاتوں سے مل جاتا تھا۔ تو میں نے کہا اس کو کتنے لوگوں نے پکڑا؟ کہنے لگے جی 4 لوگوں نے۔ میں نے کہا کتنی دیر میں؟ کہنے لگے جی آدھے گھنٹے میں۔ تو میں نے کہا برائلر؟ کہنے لگے جی وہ تو خود دعوت دیتا ہے کہ مجھے پکڑ لو۔ تو میں نے کہا خود سوچئے، جس دیسی مرغے نے آدھے گھنٹے تک 4 لوگوں کو بگایا ہے، وہ جس کے پیٹ میں اترے گا اس کو کتنی دیر بگائے گا؟ کہنے لگے بات تو قابل غور ہے۔ پھر میں نے کہا کہ وہ برائلر جو اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتا، وہ میرے جسم میں جب جائے گا تو مجھے کیا طاقت دے گا؟ کہنے لگے بات تو آپ کی بالکل درست ہے۔ بالکل اسی طرح انسان جس چیز کا گوشت کھاتا ہے اس کا اثر انسان کے اندر آتا ہے۔ جب سے یہ برائلر اور بناسپتی آیا ہے، شوگر، بلڈ پریشر، خواتین کے لیے ہارمونز کا مسئلہ، مردوں اور خواتین کا بانجھ پن، وقت سے پہلے بالوں کا سفید ہو جانا، خواتین کے چہرے پر بال اگ آنا، خواتین کے مینسس کا خراب ہو جانا، اور اس طرح کی 50 بیماریاں ساتھ لے کر آیا ہے۔ میں اپنی مسجد کی چھت پر، میرا ایک شوق ہے اور ضرورت بھی، دیسی مرغیاں مرغے پالتا ہوں۔ 6 مہینے میں 6 مہینے میں ایک دیسی چوزا جو ہے نا، اس کا وزن 250 گرام نہیں بنتا، 250 گرام نہیں بنتا، جبکہ یہ 40 دن میں 1 کلو گرام نہیں بلکہ 1.5-2 کلو گرام تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس کو کس قسم کی خوراک دی جاتی ہوگی۔ یہ جہاں پھلتا پھولتا ہے وہاں بھی بو، جہاں اس کی خوراک بنتی ہے وہاں بھی بو،
جہاں یہ ذبح ہوتا ہے وہاں بھی بو. دوسرے لفظوں میں یہ اس کو گوشت نہیں کہا جا سکتا، یہ تو گندگی کا مجموعہ ہے. یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ ہمارے ایلوپیتھک ڈاکٹرز، ان کے نزدیک دیسی اور برائلر مرغے میں کوئی فرق نہیں. زیادہ پرانی بات نہیں، میں کل کی بات کر رہا ہوں، گزشتہ کل کی. ایک مستقبل کے ڈاکٹر صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، بات چیت ہو رہی تھی، تو ان کا بھی یہی فرمان تھا کہ جناب ہمارے نزدیک تو گوشت ہے، وہ برائلر ہو یا وہ دیسی ہو. اس کے علاوہ اس کے اور ان گنت لاتعداد بے شمار نقصانات ہیں. میں اس کو حرام نہیں کہتا، لیکن قرآن کہتا ہے لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت لے جاؤ. تو یہ ہلاکت ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. واللہ اعلم.